المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة يقدم قلمي يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيبين هناك بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستو، اگر کوئی شخص 1 ریال کی نوٹ میں آگ لگائے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہی نا کہ یہ شخص پاگل ہے۔ پھر کس طرح سے لوگ سگریٹ نوشی میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں روپے برباد کرتے ہیں، جس میں مالی نقصان بھی ہے، صحت کا بھی نقصان ہے، اور آس پاس کے لوگ اس سے ضرر محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، فضا بھی مقدر ہوتی ہے، اور شرعاً یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے منع کیا ہے۔ سورہ اعراف میں 157 نمبر کی آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، کہ یعنی یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لوگوں کے لیے اچھی چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، چاہے وہ سگریٹ نوشی ہو یا تمباکو ہو، یہ ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں بلکہ گندی چیزیں ہیں، اور اس کا احساس آدمی کو خود ہوتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے کہ ہم اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے 195 نمبر کی آیت میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، سگریٹ نوشی میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہی نقصان ہے، اس لیے یہ چیز جائز نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پیاز اور لہسن کھا کر کے مسجد میں آنا منع ہے، کہ اگر کوئی شخص کچی پیاز یا کچا لہسن کھائے تو جب تک اس کے منہ سے اس کی بو نہ ختم ہو جائے وہ مسجد نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، حالانکہ اس میں بہت سارے فائدے ہیں، پیاز اور لہسن میں بہت سارے فائدے ہیں، اس کے باوجود بھی روکا گیا ہے۔ اس لیے سگریٹ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے بلکہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے، تو پھر یہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ جو لوگ مکروہ کہتے ہیں یعنی حرام کے درجے سے نیچا اتار دیتے ہیں، ان کو اس کی خباثت اور سگریٹ نوشی کے جو نقصانات ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا جانتی ہے کہ یہ کینسر کا بھی سبب بنتا ہے، اس سے کینسر ہوتے ہیں اور دوسری موذی اور ہلاک کرنے والی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو مکروہ قرار دیتے ہیں، اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کس طرح مہلک بیماریوں کو دعوت دیتی ہیں تو وہ ایسا نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی حرام چیزوں سے بچائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔